زیادہ ٹائم نہیں دوں گا کام ایک نصیحت تو آ جائے، ایک نصیحت تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی فرصت سے، جو مطلب کہ آدمی جو ہے نماز نہ چھوڑے، اس کا خاص قائم ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ ہر وقت تو کسٹمر رہتے نہیں ہیں، کبھی فارغ میں رہتے ہو تو درود شریف پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی آخرت کی کمائی ہوگی، کرو گے انشاءاللہ۔ بس سبحان اللہ پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد پڑھ لو، تو اپنے کام کاج کے ساتھ کہ آپ کو تنخواہ ملتی ہے، ماشاءاللہ جاوید بھائی دیتے ہیں تنخواہ آپ کو، کھانا وغیرہ کی سہولت ہے الحمدللہ، ساتھ ساتھ میں اپنے آخرت جنت بھی بناؤ۔ اور ایک مختصر وظیفہ دیتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ تو جنت میں ایک محل بن جائے گا، حدیث شریف میں آتا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتی، زیادہ 1.5 منٹ، تو جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ انہوں نے ہمیں کھلایا اپنے طاقت کے مطابق، تو ان کو اور ہم سب کو کھلا تیری شان کے مناسب۔ اللہم اطعم من اطعمانا واسق من سقانا، اے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتن کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، روڑا اٹکانے والے کو روڑا اٹکانے سے، یہ جاوید بھائی کے کاروباروں کی، ان کے بیوی بچوں کی، ان کی زمینوں کی، ہر چیز کی تو پوری حفاظت فرما، اور جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہو عافیت ان کی مرادوں کو پورے فرما۔ اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اور دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے اس کو پورا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر